السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے قربیا۔ جی ہاں، آپ سکرین پہ کشمیر ڈویژن ٹیچرز کنٹریبیوٹری ویلفیئر فنڈ کا لوگو دیکھ رہے ہیں۔ کیا ہے یہ کشمیر ڈویژن ٹیچرز کنٹریبیوٹری ویلفیئر فنڈ؟ جی ہاں، آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس دنیا میں کسی بھی انسان کے ساتھ کسی بھی وقت کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ کوئی بھی انسان کسی بھی بیماری کا، خطرناک بیماری کا، جان لیوا بیماری کا شکار ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پہ بات ہو رہی ہے ٹیچنگ فیکلٹی کی، ٹیچرز کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ ہم میں سے یعنی ٹیچنگ فیکلٹی میں ٹیچرز آل ٹیچرز، ماسٹرز، ہیڈ ماسٹرز، لیکچررز اینڈ پرنسپلز، جب ہم میں سے کوئی ٹیچر اللہ بچائے کسی جان لیوا بیماری کا شکار ہو جاتا ہے یا پھر کوئی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر ہم ٹیچرز کچھ نہیں کر پاتے ہیں اور ان کی فیملی بے بس ہو جاتی ہے۔ ہم نے ایسے کیسز دیکھے ہیں، اور ہم میں سے کئی ساتھی جنہوں نے ہم سے پھر شیئر بھی نہیں کیا، کیونکہ جو ٹریٹمنٹ چاہیے تھا ان کو اس پہ بہت زیادہ اماؤنٹ خرچ ہونا تھا، تو وہ نہیں کر پائے، اور کچھ عزیز ہمارے اس دنیا سے چل بسے، ان کا ٹریٹمنٹ اچھے سے نہیں ہوا۔ موت اور زندگی کا مالک تو اللہ ہے، لیکن ٹریٹمنٹ تو ہم کر سکتے ہیں اچھے سے۔ تو اگر خدا نخواست اللہ بچائے فیوچر میں کسی ٹیچر کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ، ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ٹریٹمنٹ، اس کا علاج اچھے سے ہو، عزت کے ساتھ ہو، ڈگنیٹی کے ساتھ ہو، اس کی جو فیملی کی ڈگنیٹی وہ داؤں پہ نہ لگے۔ تو یہ چاہتے ہیں ہم سارے یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم میں سے کسی پہ کوئی مصیبت، کوئی آفت ٹوٹ پڑے تو اس وقت یہ کشمیر ڈویژن ٹیچرز کنٹریبیوٹری ویلفیئر فنڈ کام آئے۔ یہ کام آپ یقین مانیے، اس سے اس ٹیچر کی ڈگنیٹی، اس ٹیچر کی عزت کمپرومائز نہیں ہوگی۔ یہ ان تمام جو خدشات ہے، تمام جو سوالات ہے، ان کا یہ جواب ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں ٹیچرز کنٹریبیوٹری ویلفیئر فنڈ۔ اب ہم کیا چاہتے ہیں؟ تمام ٹیچرز سے، ان سے ہماری ادباً اور احتراماً یہ ریکویسٹ رہے گی، یہ درخواست رہے گی کہ آپ اس پرپوزل کو سپورٹ کیجئے، آپ اس پرپوزل کو سپورٹ کریے۔ تو یہ پرپوزل اپروو ہونا چاہیے۔ اس پرپوزل پہ ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ جی ہاں، KDTCWF یعنی کشمیر ڈویژن ٹیچرز کنٹریبیوٹری ویلفیئر فنڈ۔ The Kashmir Division Teachers Contributory Welfare Fund is dedicated to ensuring timely and adequate financial support to teachers and their families during critical times. اس پہ میں نے پہلے ہی بات کی ہے۔ The primary objectives include Number 1, providing financial relief to families of teachers who pass away while in service. انشاءاللہ بینیفٹس میں ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ Number 2, extending assistance to teachers facing severe health crises such as life-threatening disease. Number 3, supporting teachers who experience permanent disabilities due to severe accidents, helping them sustain their livelihood and dignity. Number 4, offering financial aid to dependents of teachers suffering from serious medical conditions. Number 5, assisting family kin of teachers affected by accidents. Number 6, assistance provided in case of natural or man-made disasters impacting teachers and their families. Scope یعنی یہ جو سکیم ہے یہ کن پہ اپلیکیبل ہوگی؟ سکیم is applicable to all teaching faculty under the jurisdiction of
ڈپارٹمنٹ آف اسکول ایجوکیشن کشمیر ڈویژن. تمام ٹیچنگ فیکلٹی کے لیے یہ اپلیکیبل ہوگی جو ڈپارٹمنٹ آف اسکول ایجوکیشن کشمیر ڈویژن کے جورسڈکشن میں آتی ہے. ایلیجیبل بینیفیشریز: پرنسپلز اینڈ ایکویلنٹ، لیکچررز اینڈ ایکویلنٹ، زونل ایجوکیشن آفیسر زڈیو اینڈ ایکویلنٹ، ہیڈ ماسٹرز اینڈ ایکویلنٹ، ماسٹرز اینڈ ایکویلنٹ، ٹیچرز جنرل لائن گریڈ سیکنڈ تھرڈ RRET اینڈ ایکویلنٹ، اینڈ ڈپینڈنٹس آف ٹیچرز. تو یہ ایلیجیبل بینیفیشریز ہوں گے. Establishment of the fund: the welfare fund shall be established under the direct oversight of Department of School Education Kashmir. Contribution: مینڈیٹری کنٹریبیوشن کی اگر ہم بات کریں گے تو ₹100 پر منتھ فار ٹیچرس، ₹200 پر منتھ فار ماسٹرس اینڈ سینئر آفیشلس اپ ٹو دا رینک آف پرنسپل، ₹300 پر منتھ فار پرنسپلس. یہ ہے مینڈیٹری کنٹریبیوشنز. باقی اس میں والنٹری کنٹریبیوشنز بھی الو کیا جائے گا. اس کے بعد ہم چلتے ہیں بینیفٹس اینڈ اسسٹنس فریم ورک پہ چلتے ہیں. تو اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. یہاں پہ بات ہو رہی ہے کوریج آف بینیفٹس کی، کہ اس اسکیم کے تحت کون سے بینیفٹس ٹیچرز کو ملیں گے. تو یہاں پہ فائنانشیل ریلیف فار ڈیتھ ان سروس. اگر خدا نخواستہ کسی ٹیچر کی ڈیتھ سروس میں ہو جائے گی تو اس کی جو فیملی ہے انہیں 1 لاکھ تک روپیہ ملے گا. نمبر 2، سپورٹ ڈیورنگ سیویئر ہیلتھ کرائسس. تو یہ ہے ہمارا امپورٹنٹ ڈومین. اس میں ٹیچرز سفرنگ فرام لائف تھریٹننگ ڈیزیزز، فار ایگزامپل کینسر، کڈنی فیلئر، لیور فیلئر ول ریسیو فائنینشیل سپورٹ فار میڈیکل ایکسپینسز. تو یہاں پہ ٹیچرز جو سفر کر رہے ہوں گے، اللہ بچائے، کینسر، کڈنی فیلئر، لیور فیلئر، ان کو فائنینشیل سپورٹ ملے گا میڈیکل ایکسپینسز کے لیے. تو یہ ہے مین بینیفٹ اس میں، سپورٹ ڈیورنگ سیویئر ہیلتھ کرائسس. تو یہاں پہ آپ ان کا لسٹ دیکھ سکتے ہیں. یہ ہے فیٹل ڈیزیز. آپ یہاں پہ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے. گیسٹرو انٹسٹائنل کینسر 5 lakhs، یہاں پہ لنگ کینسر، بریسٹ کینسر، اللہ رحم کرے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو. لیکیمیا 10 lakhs. لیور ٹرانسپلانٹ یہاں پہ آ رہا ہے 30 lakhs. کڈنی ٹرانسپلانٹ 20 lakhs. اسسٹنس فار ایکسیڈنٹل ڈسیبلٹیز. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہو، یہ ایک اور بینیفٹ ہے اس اسکیم کا. اگر سروس میں کسی کا اللہ بچائے ایکسیڈنٹ ہو جائے اور پھر وہ ڈسیبل ہو جائے، تو یہاں پہ آپ نیم آف دا ڈیزاسٹر آپ دیکھ سکتے ہو. تو لمٹ آف میگزیمم فائنینشیل اسسٹنس کتنی ملے گی، تو یہ ڈسپلے ہو رہی ہے آپ کے سامنے. ہم جاتے ہیں دوسرے پوائنٹ پہ، سپورٹ فار ڈپینڈنٹس فیٹل ڈیزیز. تو اگر ڈپینڈنٹس میں سے کوئی جو ٹیچرز کے ڈپینڈنٹ ہوں گے، ان میں سے اگر کوئی کسی فیٹل ڈیزیز کا شکار ہوتا ہے، تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کو کتنی اسسٹنس مل سکتی ہے. اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ڈسپلے ہو رہا ہے. تو اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں ڈیزاسٹر ریلیف. اللہ بچائے، یہ اسپیشل پروویژنز ول بی میڈ فار ٹیچرس اینڈ دیئر فیملیز ہو آر افیکٹڈ بائی نیچرل اور مین میڈ ڈیزاسٹرس. تو اللہ بچائے اگر کوئی ایسا ڈیزاسٹر آتا ہے جیسے ارتھ کوئک، تو یہاں پہ 5 لاکھ، 2.5 لاکھ اور 1.5 لاکھ، یہ یہاں پہ ان کے ڈفرینٹ کیٹیگریز بنائی گئی ہے. یہ ان کو مل سکتا ہے فلڈس، سائیکلونس، لینڈ سلائڈ سے، فائر سے، اگر ریزیڈنٹل بلڈنگس ڈیمیج ہو جائیں گی تو یہاں پہ اس کے بعد آ رہا ہے گورننس اسٹرکچر. تو اس میں زون ڈسٹرکٹ لیول کمیٹی ہوگی جس کا چیئر پرسن CO ہوگا، اور اس میں 6 الیکٹڈ ممبرس ہوں گے. اور پھر زونل لیول کمیٹی ہوگی، اس کا چیئر پرسن زونل ایجوکیشن آفیسر ہوں گے، اور 6 الیکٹڈ نامنیٹڈ ٹیچرس ہوں گے. یہ مزید آپ ڈاکیومنٹ میں پڑھ سکتے ہو. اس کے بعد اسٹیٹ ایڈوائزری بورڈ اس کا بن جائے گا، جس کا چیئر پرسن ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر ہوگا اسٹیٹ لیول پہ. تو فائنینشیل مینجمنٹ اس کے لیے ایک سپریٹ جوائنٹ سگنیچر اکاؤنٹ
جو چیئر پرسن اور سینئر ممبر کا اس میں رکھ دیا جائے گا. 70% جو کنٹریبیوشن زونل لیول پہ ہوگی وہ زونل لیول پہ رکھ دی جائے گی, اور 20% ڈسٹرکٹ لیول کو فارورڈ ٹرانسفر کی جائے گی. تو اس کے بعد ہم جاتے ہیں, اس میں ایڈٹنگ بھی ہوگی, اس میں رپورٹنگ بھی ہوگی, اور اس میں اپلیکیشن اور ڈسبرسمنٹ پروسیجرز بھی دیے گئے ہیں. کمپلینس اینڈ ڈسپیوٹ ریزولیشن, اس میں ایتھکس کمیٹی, سارا کچھ رکھا گیا ہے, سارا کچھ رکھ دیا گیا. تو یہ تھے کچھ موٹے موٹے پوائنٹس اس پرپوزل کے. امید ہے کہ آپ کو یہ پرپوزل پسند آیا ہوگا, اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ سارے ٹیچرز اس پرپوزل کا سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. یہ موٹے موٹے پوائنٹس تھے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ پرپوزل پسند آیا ہوگا. آخر پر ہم اپنے سبھی ٹیچر حضرات سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ آپ سب اس پرپوزل کا سپورٹ کیجیے, اور ہم سب کی گزارش رہے گی اپنے فورم سے, جو یہاں پہ لیکچررز فورم کی بات ہو رہی ہے, لیکچررز فورم, ٹیچرز فورم, جنرل لائن ٹیچرز فورم, رہبر تعلیم ٹیچرز فورم, جے کے ٹی اے, جے کے ٹی جیک, ان سب جو ان کے لیڈرز ہیں, جو کہ ہمارے لیڈرز ہیں, ان سب سے ہماری یہی ادباً اور احتراماً گزارش رہے گی کہ آپ سب اس کاز کے لیے یونائٹ ہو جائے, آپ یونائٹ ہو جائے, اور اکٹھے آپ اس پرپوزل کو اپروو کرا سکتے ہیں. آپ سرکار سے ٹیبل ٹاک کر سکتے ہیں, اور اگر آپ کو ایک ٹیچر کی ڈگنیٹی, ایک ٹیچر کا آنر, اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ محفوظ رہے, وہ کمپرومائز نہ ہو, تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایک جٹ ہو کے, آپ اکٹھے ہو کر اس پرپوزل کو اپروو کرانے میں اپنا رول, اپنا قیمتی رول ادا کریں. ہماری سرکار سے بھی یہی گزارش رہے گی کہ اس پرپوزل کو جلد از جلد اپروو کیا جائے, تاکہ ہمارا مزید کوئی ٹیچر علاج سے محروم نہ رہے, تاکہ ہمارا کوئی ٹیچر کی عزت نیلام نہ ہو جائے, تاکہ ہمارے ٹیچر کی فیملی کی ڈگنیٹی کمپرومائز نہ ہو جائے. تو سرکار سے یہ ہماری ریکویسٹ رہے گی کہ اس پرپوزل کو اپروو کیا جائے, اور ہماری درخواست رہے گی اپنے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ, میں بات کر رہا ہوں ڈائریکٹر آف اسکول ایجوکیشن کشمیر کی, آپ سر بھی اپنا قیمتی رول ادا کر کے اس پرپوزل کو اپروو کرائے. امید ہے کہ آپ سب اس پرپوزل کا سپورٹ کریں گے. تھینک یو سو مچ.